اے امت اسلام، اسلام نے عورت کو خاندان کی بنیاد قرار دیا ہے اور اسے ایسے فرائض اور حقوق عطا کیے ہیں جو نہ صرف ازدواجی رشتے کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ معاشرتی فلاح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ مالک الملک کا فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ آیت ازدواجی زندگی کی بنیاد کو محبت اور رحمت قرار دیتی ہے، جس میں عورت کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ گھر کی ذمہ داریوں میں عورت کی محنت اور قربانی مثالی ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی اس کی ایک روشن مثال ہے۔ وہ اپنے گھر کے کام خود کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے تھے۔ البتہ اس زمانے میں اتنی سہولیات موجود نہ تھی، لیکن غلام ضرور مل جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اسلام نے عورت کو بچوں کی تربیت کا عظیم فریضہ بھی سونپا ہے۔ ایک نیک ماں اپنے بچوں کو دین اور دنیا کے لیے بہترین انسان بنا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہے۔ یہ ذمہ داری عورت کو اس کے کردار کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں عورت کا کردار صرف گھریلو کاموں تک محدود نہیں، وہ شوہر کے ساتھ مشورہ کر کے اہم فیصلے کرنے میں اس کی مددگار ہو سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف مالی طور پر سہارا دیا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اسلام نے عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک اور شوہر کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اور شوہر کو بھی اس کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی ہے اور اس کی تمام ضروریات حسب استطاعت پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یوں ہی ازدواجی زندگی میں عورت کا کردار نہایت متوازن، محبت سے بھرا اور ذمہ دارانہ ہوتا ہے، جو ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھتا ہے۔